الوداع 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 ہے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری ماہ مبارک ربیع الاول سوگ بڑھائی کی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ماہ محرم کے ساتھ جو سلسلہ عزا کا آغاز ہوا تھا، اس کی آخری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بتوفیق پروردگار عالم ہم پہ کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا جہاں ہمارے بزرگوں نے مودت محمد و آل محمد کے سائے میں ہماری ایسی پرورش کی، ہماری ایسی تربیت فرمائی کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے فرش عزائے امام حسین میں شرکت کی اور خلوص کے ساتھ اپنے عقیدتوں کے نذرانوں کو خدمت محمد و آل محمد کے طور پر پیش کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت اور پرورش کی کا نتیجہ تھا کہ جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ محمد و آل محمد کی خوشیوں اور غموں کے ساتھ ہی ہماری خوشیوں اور غموں کا تعلق ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہی ہماری تربیت فرمائی کہ دیکھو مسرت کے لمحات جو ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں اور غم ہمیشہ دائمی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کی خوشیاں اور ہمارے گھر کے غم منسلک ہیں محمد و آل محمد کے ذکر کے ساتھ، اور ہم اسی ذکر کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی ذکر کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں کے عقیدوں کا بہترین وارث بننے کی توفیق عطا فرما، اور اس ذکر کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھنا۔ اور یہ بھی کرم پروردگار عالم ہی تھا، یہ اسی کی توفیق تھی کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے اپنے اشکوں کے نذرانوں کو شاہزادی کونین کی طرف پیش کیا۔ دیکھیے، جہاں ہمارے پاس دعائے مجموعہ دعا موجود ہے، وہاں پر دعائے ندبہ وہ دعا ہے جس کو ولی عصر نے تعلیم فرمایا، اور شیخ طوسی نے نعاب اربع کے وسیلے سے اس دعا کو لکھوایا۔ اس میں امام حجت علیہ السلام نے تاریخ آل محمد کو بیان کیا ہے۔ یہ دعا مختصراً خلاصہ حیات آل محمد ہے، اور اس دعا میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بار الہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے خالص بندوں کو چن لیا کہ جن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بے رخی پر حیران تھے۔ پروردگار عالم اسی میں تو نے امام پر امام اور اولیاء پر اولیاء بھیجے۔ پروردگار عالم تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم زہد و تقوی اختیار کرو گے اور دنیا کی رنگینیوں سے تعلق نہیں رکھو گے، ان سے بیزاری اختیار کرو گے، تو یہ تیرا وعدہ تھا کہ تو ان کے ذکر کو دوام عطا کرے گا، تو ان کے ذکر کو نہ صرف عظمت عطا کرے گا بلکہ جاویدانی عطا کرے گا۔ اور محمد و آل محمد نے تیری اس شرط کو قبول کیا اور کبھی اپنا رخ دنیا کی طرف نہیں کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ انہی شرائط کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کو تو نے زندہ رکھا اور بلند فرمایا۔ اور اسی دعا کا ابتدائیہ جو فضائل آل محمد کا حصار کرتا نظر آتا ہے، وہیں پر امام نے اس کے بعد آیہ مودت، سورہ فرقان کی آیات اور سورہ سبا کی آیات کا بیان کیا، اور مودت محمد و آل محمد کے نتیجے میں یہ بتایا کہ یہ ذکر دائمی ہے، ہمیشہ جو اس ذکر کو مانیں گے اور ساتھ لے کر چلیں گے ان کا ذکر پروردگار عالم بلند رکھے گا۔ اور پھر مصائب کے بیان میں مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، مصائب کے بیان میں امام نے فرمایا دعائے ندبہ میں کہ محمد عربی کہاں ہیں،
علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ فاطمہ زہرا کہاں ہیں؟ حسن مجتبیٰ کہاں ہیں؟ حسین شہید کربلا کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد کا زمانہ دشمن ہو گیا اور وہ تو چاہتے تھے کہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیں، مگر پروردگار عالم تیرا وہ وعدہ جس کو تو نے اپنی عظمت اور جلال کی قسم کھا کر کیا تھا کہ تو محمد و آل محمد کے ناموں کو اور ان کے ذکر کو زندہ رکھے گا، یہ وہی وعدہ تو ہے۔ اب دعائے ندبہ کو پڑھیں یا سنیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ زمانے کا امام خود مجلس پڑھ رہا ہے اور خود مصائب و فضائل کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب معصومین علیہ السلام نے جتنے ظلم سہے، اتنی صعوبتیں اٹھائیں، اس کے بدلے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ذکر کو زندہ رکھیں اور اللہ کے اس وعدے کے ساتھ ہم ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں، اس ذکر کو بجا لائیں اپنی زندگیوں میں، اس ارادے کو ہمیشہ زندہ رکھیں کہ ہمیں ذکر محمد و آل محمد میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے، کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ اور 8ویں ماہ ربیع الاول جو منسوب ہے امام وقت کے والد گرامی کی شہادت سے، جو اتنی پردرد شہادت ہے کہ جس میں وقت آخر امام نے جب آپ کو زہر دیا گیا اور آپ تڑپ رہے تھے زہر کی تکلیف سے، تو آپ نے دل میں یہ تمنا کی کہ کاش آپ ہمارے پاس ہوتے۔ تو امام وقت اپنے بابا کے پاس پہنچے اور 11ویں امام نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بوسے لیتے ہوئے کہا کہ اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تمہاری حفاظت مقصود ہے۔ کتنا مظلوم ہے امام کہ ہر امام نے وقت آخر یہ چاہا کہ ہماری اولاد ہمارے پاس ہو، اور 11ویں امام کو اپنے بیٹے کی حفاظت مقصود ہے، اور امام نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ہی چلے جائیں۔ اور ایک مصائب جو میں اس مصائب کے ساتھ متصل کروں گی کہ یہ امام وہ امام ہیں کہ جن کا جنازہ بھی اٹھا اور غسل و کفن و دفن بھی ہوا، مگر ایک غریب کربلا وہ امام ہے کہ جس کا بیٹے کو اس کے جنازے سے یوں گزارا گیا کہ جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہ تھا۔ ایسا مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام۔ اسی امام مظلوم کی بہن کے لیے جناب فضہ راوی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور بعد رہائی قید بند کے بعد میں نے کبھی اپنی آقا زادی کو شکوہ کرتے ہوئے یا گلہ کرتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ جب میری آقا زادی کربلا تشریف لائیں اور چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کا دن تھا، میری آقا زادی نے کوئی مصائب بیان نہیں کیا، اپنا کوئی گلہ نہیں کیا، اور یقیناً بہنیں بھائیوں سے کبھی کوئی گلہ نہیں کرتی، بلکہ بی بی زینب عالیہ نے 2 بالیاں، ایک جوڑا بی بی سکینہ بنت الحسین کی بالیوں کا اپنے بھائی کی قبر پہ نظر کیا اور گریہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھیا آپ کی وہ امانت جس کو میں شام لے گئی تھی، سکینہ شام میں رہ گئی، ہماری بچی شام میں مر گئی ہے۔ اور اسی گریہ کے ساتھ جناب فضہ فرماتی ہیں کہ میری آقا زادی جب مدینہ آئی تو بی بی نے قبر رسول پر بین کیے، گریہ بھی کیا، لیکن کوئی گریہ کرتے ہوئے کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ بھائی کا خون بھرا کرتا قبر رسول پر پیش کرتے ہوئے بی بی نے کہا کہ نانا ایک کرتے کو رکھنے پر آپ کی قبر میں لرزہ آ گیا، نانا میں تو چند قدم سے کھڑی ہوئی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہی بی بی جس نے قبر رسول پر بھی گریہ نہیں کیا۔ جناب فضہ فرماتی ہیں کہ جب شب ہوئی، جب مدینے میں رات ہوئی تو میں نے اپنی آقا زادی کو دیکھا کہ بی بی نے ایک سیاہ چادر کو اوڑھا اور اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیا، اور امام سجاد کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا اے سید سجاد، کیا اجازت ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ چلی جاؤں؟ اب جناب فضہ راوی ہیں اور فرماتی ہے کہ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں، جب ہم مدینے سے گئے تھے تو آپ جدہ کی قبر سے رخصت ہوئی تھی
اور اب ہم مدینے میں واپس آئے ہیں، تو اس میں اجازت کی کیا ضرورت؟ آپ اپنی ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر بے شک تشریف لے جا سکتی ہیں۔ اور جناب فضا فرماتی ہیں میں نے اپنی آقازادی کو دیکھا کہ وہ کس طرح قدم بڑھاتی ہوئی جنت البقیع کی جانب بڑھیں۔ میری آقازادی کس طرح قدم بڑھاتی ہوئی جنت البقیع کی جانب بڑھیں، اور جب دروازہ جنت البقیع آیا، جب ماں کی قبر کو دیکھا، جناب فضا فرماتی ہیں میں نے قرآن کو پڑھا تھا اور میں جانتی تھی کہ جب یعقوب یوسف سے ملے تو چل کر نہیں بلکہ اپنی کوہنیوں پر اور اپنے گھٹنوں پر کس طرح ایک معصوم بچے کی طرح چلتے ہوئے جناب یوسف تک پہنچے۔ اور جناب فضا فرماتی ہیں میں نے وہ منظر بھی تو دیکھا تھا کہ جب حسین کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل پر شہزادہ علی اکبر کی لاش پر پہنچے تھے، کتنا عالم غربت تھا۔ اور پھر میں نے اور جناب فضا فرماتی ہیں پھر میں نے اسی منظر کو دیکھا کہ جیسے ہی میری آقازادی میری شہزادی نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو اب زینب زمین پر گر گئی۔ جناب فضا کہتی میں نے ہاتھ سے سہارا دینے کی کوشش کی تو میری شہزادی نے سہارا لینے سے انکار کر دیا، بلکہ کوہنیوں پر اور گھٹنوں کے بل پر میری شہزادی ماں کی قبر تک پہنچی۔ اور جب ماں کی قبر پہ پہنچی نا، کہتے ہیں نا بیٹی کا دل بھرا ہوا ہو وہ کسی سے نہیں کہتی، باپ کو تو دیکھتے ہی اپنا غم بھول جاتی ہے، مگر جب ماں کو دیکھتی ہے تو سارے غم یاد آ جاتے ہیں۔ جناب فضا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بیٹی ماں کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے فرما رہی تھی کہ اماں دیکھو، اماں میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھی، اماں میں نے آپ کی وصیت کو پورا کیا اور میں آپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے مقتل میں چلی گئی۔ میں نے لاش حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور بارگاہ الہی میں آپ کی قربانی کو پیش کیا۔ اماں میں نے بھائی کا لاشا ہاتھوں پر اٹھایا، اماں جب میں بھائی کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھا رہی تھی تو میرا گریہ بھی بنتا تھا، میرا رونا بھی بنتا تھا، لیکن جب میں نے صدائے گریہ بلند کی اسی وقت شمر تازیانہ لے کر میری پشت پر، اماں میری پشت زخمی ہے۔ بی بی نے اپنے ایک ایک درد کو بیان کیا، اماں میرا سر زخمی ہے، میرے بازو زخمی، میری پشت زخمی، اماں آپ کی بیٹی زخمی ہے۔ اور جب بی بی نے اپنے زخموں کا اظہار کیا، آج کل وہ دن آئے گا کہ جب اہل بیت سوگ کو بڑھائیں گے، لیکن یہ سوگ وہ سوگ ہے کہ جس کو بڑھاتے ہوئے شہزادی نے کہا کہ کیا میں ہاتھوں پر مہندی لگاؤں، کیا مہندی لگانے سے میرے ہاتھوں کے رسن بھول جاؤں گی، کیا میں بھول جاؤں گی کہ ان ہاتھوں نے بھائی کا لاشا اٹھایا ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ کیا اگر میں آنکھوں میں سرما لگاؤں تو کیا میری آنکھیں میرے بھائی کو دیکھ پائیں گی، کیا میرے سارے بھائی واپس آ جائیں گے؟ بی بی نے فرمایا اب ہمارا سوگ ہی ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کے ساتھ یہ غم رہے گا۔ ہاں بس ایک مسکراہٹ ہے ثانیہ زہرا کی، بس ایک مسکراہٹ ہے جو عمر سعد اور حرملہ کے سرانے کے ساتھ بی بی کے لبوں پر آئی ہے، بس وہ مسکراہٹ ہے جو مومنوں کے لیے مسرت قرار پائی ہے۔ بار الہا تو ہماری عقیدتوں کے نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد قبول و منظور فرما، اور ہم جب تک زندہ رہیں اس غم کو ہماری زندگیوں میں زندہ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین، اللہم صلی